بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہم بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ غلطی کس سے ہوئی، کس سے نہیں ہوئی، آدم نے کی، اس نے کی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو واضح ہدایات ہیں جس پر کسی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، آر وی فالوئنگ دوز تھنگس؟ کیا اسلام چند عمرے کرنے کا نام ہے، یا وہ ہمارے اعمال، افکار، پریکٹسز جس سے دنیا ہم سے متاثر ہوتی ہے، وہ اسلام ہے؟ اگر ہماری موجودگی سے دنیا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے کولیگز میں، پیرنٹس میں، بہن بھائیوں میں، ملنے جلنے والوں کے لیے ہم ڈیفیکلٹیز کریٹ کر رہے ہیں، تو واٹ کائنڈ آف اسلام وی آر پریکٹسنگ؟ وی مے بی آفرنگ 5 times prayer, we may be going for Hajj, we may be, keeping fast, but practically we are the extremely dangerous person for the society. اگر ہماری پریکٹس ان اکارڈنگ ود اسلام ہوتی تو دنیا میں ممتاز ہوتے، ہم بیکاری نہ ہوتے۔ Why we are beggars now؟ یہ ہمارا سبجیکٹ اصل، وہ سبجیکٹ ہم نہیں رکھتے کہ جی وہ سیب کھایا تھا، درخت کیا تھا، وہ گندم کھائی تھی، یہ تھا وہ تھا۔ یہ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ جہاں مرضی گھومیں پھریں، جو مرضی انجوائے کریں جنت میں، اس شجر کے پاس نہ جائیے گا، دیٹ از سفیشینٹ۔ چونکہ اللہ کی احکامات کا انکار کیا، شیطان کے سیڈکشن میں آ گئے تو پھر پینلائز ہوئے۔ بس آگے بحثیں ہیں، وہ ہمیں نہیں ضرورت۔ یہ وہ بات ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا کہ جیسے اصحاب کہف کہ جی وہ 100 سال رہے، 200 سال اس کیو میں رہے، کتنے رہے؟ اس کا جواب کفار حضور سے پوچھتے تھے تاکہ یہ سال بتائیں، ہم ان سے بحث شروع کریں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ روح قرآن دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ کوئی بات کرنے والی ہے، صرف یہ پکڑیں کہ دیکھیں وہ اتنا عرصہ سوئے رہے، جب وہ جاگے تو دنیا بدل چکی تھی، سکے بدل چکے تھے، بادشاہوں کا دور بدل چکے تھے، کہ گویا کہ میں جب آپ کو سلا دوں گا اس دنیا میں، موت سے ہمکنار کروں گا، تو جب میں اٹھاؤں گا تو آپ اسی طرح ایک فکرہ کہیں گے ہمیں کس نے سوئے ہوئے کو جگا دیا۔ ممکن ہے ہزاروں سال اس وقت بیت گئے ہوں یوم حشر آتے ہوئے، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم ہزاروں سال قبر میں پڑے رہے۔ یا پھر جب وہ قیامت والے دن میرے پاس آؤ گے تو میں ایک ہی سوال کروں گا، بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے تمہارا جواب ہوگا ایک دن، ایک پل، ایک گھڑی، چند دن۔ پھر اللہ کہے گا، میں کہوں گا کم ہی رہے ہو نا، کاش کہ اس وقت جانا ہوتا کہ یہ زندگی کتنی عارضی ہے اور کتنے کم عرصے کے لیے ہے۔ اس وقت تو یوں جی رہے تھے کہ جیسے ادھر ہی رہنا ہے، ہمیشہ مرنا ہی نہیں ہے۔ اخروی زندگی کو ذہن سے مائنس کیے ہوئے تھے۔ اگر اس کو فائق قرار دیتے اخروی زندگی کو، تو پھر تمہارے معمولات ایسے ہوتے کہ معاشرہ سارا گلوب ایک ویلفیئر گلوب میں تبدیل ہو جاتا۔ دس از دا ریئل کانسیپٹ۔ یہ جو ہے معروفات اور منکرات، ڈوز اور ڈو ناٹس، اس پر کس نے عمل تھے؟ اور اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ روح معروفات اور منکرات ہے کیا، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح معاملات ہے، جس میں ہم سب لوگ کمزور ہیں، ساری مسلم امہ کمزور ہے۔ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ معاملات کے آگے پھر روح ہے۔ کیا آپ کے ہاتھ سے کسی کا حق غصب تو نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کا حق غصب ہو رہا ہے، آپ نمازی بھی ہیں، حج کرنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، لیکن یہ تمام حج، روزے، جی یہ سارے اکٹھے بھی کر لیے جائیں اور نمازیں، وہ جو حق غصب کیا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اس روح اسلام کو کون سمجھا ہے؟ یہاں آپ کو ایسے نمازی ملیں گے جو حقوق غصب کر رہے ہیں، کئیوں نے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کو اتنا وقت نہیں دیتے اور ان سے وہ احسان اور محبت کا معاملہ نہیں رکھتے، ان کی نماز نہیں کام آئے گی۔ اللہ کہتا ہے یہ حقوق العباد ہے، یہ مقدم ہے، یہ محترم ہے۔ These have precedence over my duties۔ کون ایسے دنیا میں کہہ سکتا ہے؟ ہم تو اپنے غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز میرا حق ہے، میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن والدین کا اگر حق غصب کیا وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ جھک جاؤ ان کے سامنے، غلام بن جاؤ ان کے، مؤدب غلام کھڑے ہو جاؤ ان کے سامنے۔ یہ ہے خالق کائنات۔ دنیاوی کوئی خدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے آگے سجدہ کیے رکھو بس۔ یہاں وہ کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، خیال رکھو ان کا۔
اپنی بات تو بعد میں کرتا ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ ٹریجیکٹری ہے، اس دنیا میں جینے کا مقام ہے. اور ساری مسلم امہ کا بالکل اختلاف نہیں ہے اس آیت پر، یہی روح اسلام ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، ڈھونڈتے پھرو کون ہے یتیم، کون ہے مسکین، کون پیچھے رہ گیا معاش کی دوڑ میں، کون محروم ہے. حق غصب کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنا حق تقسیم کے لیے پھرتے ہیں. بھول جاتے ہیں نماز ساقط ہو جائے لیکن حق غصب نہ ہو کسی کے، وہ قضا پڑی جائے گی، لیکن جب حق غصب ہو گیا اس کی قضا نہیں ہے. جی آ گئی نا روح اسلام سمجھ. ہمارے دکھ درد کی وجہ کون ہے؟ کیا یہ ہے کہ یہ شخص بہت نمازیں پڑھتا ہے میرے لیے مسئلہ ہے؟ نو، ان کی زبان سے ادا کیے ہوئے لفظ بعد کا ایسے ہیں جو تیر کی نشتر کی طرح آپ کے دل کو لگتے ہیں. آپ کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اس وقت جواب دینا پڑتا ہے کہ آج آپ کی اس زبان سے کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہوئی. یا آپ نے پیسے تو پورے لیے، ناپ میں کم تول کر دیا ہے، یا اس کو کلیم کیا کہ یہ خالص ترین چیز ہے لیکن آپ نے ناقص ترین اسے چیز دی ہے. کیا اللہ کی نظروں سے آپ چھپے ہوئے ہیں؟ بتائیں کیوں گھبراتے ہو میڈ ان پاکستان خریدنے سے، اور کیوں اعتماد میں ہوتے ہو کہ میڈ ان جاپان ہو یا میڈ ان جرمنی ہو اصل، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے معاملات آپ کو متاثر کیے ہوئے ہیں. جس کے پاس اقتدار آتا ہے مس یوز اینڈ ابیوز اور پاور، اس کا حساب دینا ہے. دس از اسلام. ابھی آپ بیوروکریٹس بنیں گے، آپ کے پاس اختیارات ہوں گے، ایک ایک دن کا حساب ہوگا کہ آپ نے اختیارات کو جتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں. فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹر پاورز ہوتی ہیں، کیا آپ نے ان کو پبلک انٹرسٹ میں استعمال کیا یا کسی باس کو راضی کرنے کے لیے، کسی انفلوئنشل کو راضی کرنے کے لیے استعمال کیا؟ سب کا حساب ہوگا. ایک ایک فائل پر دستخط جو کیے ہوئے ہیں اس کا حساب ہوتا ہے. اور اسی اسلام کی کانشنستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور رائٹلی گائیڈڈ کیلفس میں، خلفائے راشدین میں. تبھی تو ان کے اثاثے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ کمیچوریٹ کرتے تھے ان کی آمدنی سے. ایک بھی خلیفہ نکال کے دکھائیں چاروں میں سے کہ ان کے اقتدار کے بعد اثاثوں میں اضافہ ہوا. کیسے اضافہ ہو جاتا ہے؟ وہ تو سارا دن عوام کی خدمت میں لگے رہتے تھے. حضرت عمر فاروق 3 لاکھ مربع میل علاقے کے حاکم ہیں، اور ان کے آپ دیکھیں جسم کا لباس دیکھیں. مال غنیمت کی 2 چادریں آئی ہیں تو کرتا بنتا ہے. وہ تو ریشمی کرتے یا پتہ نہیں گفٹ کتنے اکٹھے کر لیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا. باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے، کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، بازو کو سرانہ بنایا ہوا ہے. جی ان کے تو ایک حکم پر پتہ نہیں کیسے کیسے بستر بچھ جاتے، کیسے کیسے خیمے لگ جاتے. جی اس لیے کہ ایک تصور تھا کہ یہ عارضی زندگی ہے، میرا حساب ہوگا، میری خلافت کا بھی احتساب ہوگا. یہ جو آپ کو اقتدار دیا ہے کیسے یوٹیلائز کیا، کیا آپ نے اثاثوں میں اضافہ تو نہیں کیا؟ آج کل کے دور میں کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ساری اسلامک ورڈ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ سارے کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں مبتلا ہے. اپنے اختیارات کو اپنے مال و اسباب میں اضافے کا سبب بناتے ہیں، وجہ بناتے ہیں کہ ان تمام پاورز کو کیسے یوٹیلائز کریں تاکہ میرے بزنس میں اضافہ ہو. اقوام اور ملک پیچھے رہ جائیں، میں ممتاز ہو جاؤں، اوپر چلا جاؤں. اسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اسلامک پالیٹی میں، اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں آپ کے پاس جو اختیارات ہیں آپ کے ذاتی بزنس میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتے. وہ تمام ملک کے لوگوں کے بزنس کے اضافے کا سبب بننا آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا سبب بنائیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس ٹرسٹی ہے. اللہ کہتا ہے اقتدار میری امانت ہوتا ہے، آپ میرے خلیفہ ہیں، سیکنڈ ان کمین ہے. کیا اللہ اس طرح کا اقتدار چاہے گا ان مقتدر طبقات سے یا اس خلیفہ سے جو دنیا میں بنا دیا گیا ہے کہ جو اس کو اختیارات دیے ہیں وہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد یا اپنے عزیز و اقارب کے مفادات کے لیے استعمال کرے؟ کیا وہ حساب نہیں دے گا؟ اگر وہ کہے کہ میں نے اتنے مقبروں پر عرق گلاب منوں کے حساب سے ڈیل دیا ہے، یا میں اتنے عمرے کر چکا ہوں، یا سرکاری خرچ پر حج کر چکا ہوں، یہ مجھے بچا لے گا؟ کبھی نہیں بچائے گا.
معاملات سب سے مقدم آئیں گے. ذرا یوم حشر تو آنے دو, پوچھا جائے گا معاملات بتاؤ, اقتدار دیا تھا ہم نے, نعمت دی تھی, اس نعمت کا حساب دو. بھولے ہوئے ہیں, موت کو بھولے ہوئے ہیں, آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, خدا کو بھولے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارا اس دنیا کے لوازمات ہیں, دنیا کے آسائشات ہیں, لگژریز ہیں, اور ایٹ دا کاسٹ آف دا کامن مین. ساری اسلامک ورلڈ میں عام انسان پلر ٹو دا پوسٹ ہے. کئی ایسے بھی ہوں گے جن کا جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. حساب ہوگا. مجھے تو وہ گورنمنٹ کی وہ میٹنگز بھی بڑی دکھتی ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں, 7 سٹار ہوٹلز میں میٹنگ ہو رہی ہیں. غریب ملک ہو, لوگوں کے پاس جاب نہ ہو, مہنگائی سے زندگی ان کی اجیرن ہو, اور تم 7 سٹار ہوٹلز میں میٹنگ کر رہے ہو, اور جب تم خطاب کرتے تمہارے آگے پھولوں کے انبار لگ جائے. ایسے ملک میں پھولوں کے انبار لگنے چاہیے. یہ حساب ہوگا کہ لوگ تو سیلاب میں بہہ رہے تھے اور تم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ یہ 10 لاشیں جو تیر رہی ہیں سکھر براج پر, یہ کس کی جوریسڈکشن ہے. 1-2 ہفتے لگ جاتے ہیں, ان کو جوریسڈکشن طے نہیں ہوتی. کون حساب دے گا؟ اختیارات لینے کے لیے تو سارے, میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں, میں چیف منسٹر بن جاؤں, میں گورنر بن جاؤں, یو آر اکاؤنٹیبل فار آل دس. اقتدار سب کو اچھا لگتا ہے, جینا کسی نے نہیں ہے. یہاں تو اکبر بادشاہ, جہانگیر بادشاہ جیسے سامنے ان کی قبریں لگی ہوئی ہیں. جہانگیر بادشاہ کی لاہور میں, قطب الدین ایبک کی قبر بھی لاہور میں ہے. 2 بڑے شہنشاہ ہیں, لاہور میں دفن ہیں. کون پوچھتا ہے؟ کبھی آپ میں سے گیا جہانگیر کی قبر پر جو کوئی فاتحہ کہنے, یا نور جہاں کی قبر پر کوئی فاتحہ کہنے گیا؟ اسی طرح قبریں بننی ہیں سب کی, اور جی لیں گے. کیا جی لیں گے؟ کتنا جی لیں گے؟ آج سے 50 سال پہلے بننے والے جتنے حکمران سارے زمین میں دفن ہیں, اور 50 سال بعد موجودہ سارے زمین میں دفن ہوں گے. Those who live will see it. ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا 50 سال بعد, حساب دے رہے ہوں گے. یہ ہے اسلام, یہ ہے روح اسلام. باقی ساری مشگافیاں اپنے دل لگیاں کی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے اختلافات کر کے بحثیں اور فرقے بنا لیتے ہیں. ایک ہی چیز پر مجتمع ہو جائیں کہ دنیا میں غیبت, جھوٹ اور ملاوٹ کے خلاف ایک جہاد جاری کر دیں, آپ سب کی زندگیاں سکھی ہو جائیں گی. میرٹ آ جائے, جسٹس, فیئر پلے آ جائے, عدل دے دو. کس کا اختلاف ہے کہ عدل نہیں ہونا چاہیے؟ ہے کسی کا اختلاف؟ لیکن آپ سارے اگر مسائل میں مبتلا ہیں تو عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے. اگر آپ اپنی چھوٹی موٹی ضروریات زندگی کی خریدتے وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ایک ہی وجہ سے ہیں, کہیں ملاوٹ شدہ نہ ہو. جتنے مجھ سے پیسے لیے ہوں اس ویلیو کی چیز مجھے ملے. اس میں کس فرقے کا اختلاف ہے؟ اہل حدیث کا اختلاف ہے, بریلوی کا ہے, دیوبند کا ہے, شیعہ کا ہے, کس کا اختلاف ہے؟ یہ سارے اکٹھے ہو کر اس پر کیوں نہیں جہاد کرتے؟ پاکستان کو جنت بن جائے گا, ساری دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا. پاکستان میں ملاوٹ شدہ چیز نہیں ملتی. پاکستان میں دودھ آج سے خالص ملنا شروع ہو گیا. یہاں مرچ, ہلدی یا اور آپ کی گروسری کی چیزیں بالکل اتھینٹک ہیں, جو چیز کلیم کی گئی ویسے. کیا اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ کیا کسی فتوے کی ضرورت ہے؟ یہی اسلام ہے, یہی روح اسلام ہے. اسی لیے پروفٹ دنیا میں آئے. ان کے لیے جان قربان کرتے ہیں, لیکن ان کی تعلیمات پر بھی جان قربان کریں, ان کے احکامات پر بھی جان قربان کریں, ان کے معمولات اور اعمال کو بھی اپنی زندگی میں ڈھالیں. ان کا ام المومنین کے ساتھ کیسا سلوک تھا, دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا, ذات پر کتنا خرچ کرتے تھے. وہ تو جو سامان ملتا بھی تھا اللہ نے حصہ مقرر کیوں کیا؟ حصہ اس لیے کیا, نبی اپنے پاس نہیں رکھتا. کہا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, ذرا اس کی روح پر جائیں. کیوں اللہ نے حصہ مقرر کرنا پڑا؟ اس لیے کہ رسول سب تقسیم کر دیتا. ام المومنین بعض اوقات انتظار میں ہوتی تھی کہ آج مال غنیمت آیا ہے تو گھر میں کچھ سامان آ جائے گا. ایک واقعہ آتا ہے تو حضور خالی جب لوٹتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ کچھ سامان نہیں ملا. فرمانے لگے کہ سامان حصہ مجھے مل گیا تھا, لیکن آتے ہوئے کوئی ایسے وفود آ گئے بہت زیادہ بے کس اور محروم, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, ان کو دے دیے.
پھر ورفعنا لک ذکرک نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ نے کہا نبی ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے. آپ انسانیت کے لیے اس قدر مہربان ہیں، اس قدر رحم دل ہیں، پھر ہم آپ کا نام بلند کرتے ہیں. آج پھر آپ کا نام بلند ہے. رائٹ نا اگر میں بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میں، بے شمار لوگ حضور کا نام بلند کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا میں ہوں آپ کا نام بلند کرنے والا. ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے فرمایا اے نبی میں آپ کے نام کو رفعت عطا کروں گا. رفعت عطا ہوگی. کیا آپ کے کریڈٹ پر تھا؟ یہی اعمال، صدق اور امانت. اور اب اگر ہماری زندگیوں میں سے مائنس ہو گئی ہے تو صدق اور امانت مائنس ہو گئی. ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں، سیاستدان ہوں، جھوٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں، اقتدار کی خاطر پاگل ہو چکے ہیں، کروڑوں میں فروخت ہو رہے ہیں. کچھ نہیں کہ اس کا حساب دینا ہے. خریدنے والے کا اور خریدار دونوں حساب دیں گے. ہاں اگر میں غلط ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے میں تو لیتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے سنا ہے. ایسے نہ ہو تو پھر میں پاکستان کی حالت بدلتے بھی دیکھتا. اگر پاکستان کی حالت نہیں بدلی تو اٹ مینز credit and discredit goes to the who ruled this country up till now in 75 years. اور آج جن کو کافر کہتے ہیں ان کے دہلیز پر بیٹھے ہیں، ہمیں 1 بلین ہی دے.